السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بڑی ہی دردمندانہ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، آج لاک ڈاؤن کو آلموسٹ 13واں دن ہے۔ میرے دوست مرزا زاہد فاروق ایک انتھک سماجی کارکن گجرانوالے کے شہری ہیں۔ وہ دن رات 10-11 دنوں سے بڑے لوگوں کا عزت نفس کو مجروح کیے بغیر خاموشی سے ان تک راشن پہنچانے کا اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آج لاک ڈاؤن کو آلموسٹ 13واں دن ہے۔ 13 دن کی سرکاری کارگزاری آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ سرکاری کارگزاری یہ ہے کہ جب ڈپٹی کمشنرز کو حکم ملا تھا کہ وہ ضرورت مندوں کی لسٹیں تیار کریں۔ ضرورت مندوں کی لسٹیں جو مقامی سماجی کارکن تھے یا جو بھی ذمہ دار تھے وہ تیار کر کے ان کے شناختی کارڈوں کی فوٹو کاپیاں لگا کے ان کے ٹیلی فون نمبر وغیرہ لکھ کے ان کی خدمت میں پیش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ اس کو پتہ نہیں XLR کیا کہتے ہیں، اس میں تبدیل کر کے اور USB میں ڈال کر لائیں۔ آپ بتائیں کہ خدا کا قہر پڑے ان پر۔ یہ غریب لوگ کہاں سے USB لیں گے؟ بازار تو ویسے بھی سارے ہونا۔ خیر وہ بھی وہ کر کے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ تو لسٹیں پٹواریوں نے بنانی ہیں، آپ پٹواری اس لسٹوں پہ لسٹیں بنانے پہ شروع ہوئے۔ ادھر جناب جو ٹائیگر فورس آپ میدان میں اتار رہے ہیں، اس کو میرا خیال ابھی کمانڈو ٹریننگ دلائیں گے 3 مہینے کی، شاید چراٹ میں بھیجیں گے یا ادھر تربیلا پہ بھیجیں گے۔ جب یہ کمانڈوز تیار ہو کے مکمل ٹائیگر بن کے آئیں گے تب تک پاکستان کی آدھی آبادی فوت ہو چکی ہوگی۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ یہ جو خان صاحب کی کو ایک پڑھتا ہے نا، جو ان کا کارگزاری ان کا کھانا خراب یہ کرتے ہیں ان کے جو ساتھی ہیں، وہ بندہ نیک نیت سے کام کرتا ہوگا، اس کی نیت کا حال اللہ جانے۔ مجھے تو یہ کوئی دجالی جھنڈا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا مایوس کر دو، ان کو اتنے چھتر مارو، اتنا ذلیل کرو کہ یہ خود ہی موت کی تمنا کریں۔ لوگ کر رہے ہیں، سارا سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے، بچے ہاتھوں میں اٹھا کے بد دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بھائی روزی روٹی ان کی بند کر دی تو خدا کے بندے جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، تمہارے اختیار میں۔ خدا نہیں پورے انسانوں کو مطمئن کر سکتا، اور جتنے کو کر سکتے ہو اتنوں کو تو کرو۔ کھا جائیں گے، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کھا جائیں گے سارے پیسے۔ خان صاحب اوپر سے مطمئن ہیں، بس ٹائیگر فورس میدان میں اتر رہی ہے، ابھی وہ کمر کس رہی ہے، پھر وردیاں پہنے گی، ان کو سنا وردیاں تیار ہو رہی ہیں، وہ جو امداد کے پیسے ہیں ان سے۔ خدا کی پناہ، اللہ تعالیٰ بچائے اس عذاب سے جو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم پہ نازل ہونے والا ہے۔ ایک تو خدائی عذاب میں آئے ہوئے ہیں یہ بیماری کی وجہ سے، اور دوسرا تمہارے عذاب سے جان نہیں چھوٹتی۔ سابق ڈپٹی پرائم منسٹر، سابق پنجاب کے چیف منسٹر، موجودہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لائی نے تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو بیان دیا، خدا کی قسم لفظ و لفظ سچ ہے۔ یہ بدتمیز پولیس کانسٹیبل، یہ تبلیغی جماعت میں کو میرے جیسے ٹٹ پونجیے نہیں جاتے، ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے ذمہ دار، بہت بہت بڑے لوگ بھی جاتے ہیں۔ یہ ان کو چپیڑے مارتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ بھئی ان کا ایک سسٹم چل رہا ہے، تمہیں کیا موت پڑتی ہے اگر ان کو عزت کی زبان سے ان سے بات کر لو۔ میں ادھر رہتا ہوں کنار روڈ پر کسی ایک کالونی میں۔ بچی کا جو ڈاکٹر ہے وہ ہے گلشن راوی میں، ہم پہلے وہاں رہتے تھے۔ صبح بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا، زندگی جہنم بنا دی۔ پتہ نہیں اور کس پنڈوں سے یہ اس کے کوٹے میں بھرتی ہونے والے جتنے تھانے دار اور یہ سپاہی اور یہ کانسٹیبل اور یہ حوالدار فلانے ٹمکے، ان کو وہاں کھڑا کر دیا ہے موٹر سائیکلیں دے کے۔ تمیز تو ان کو نہ ان کے پچھلوں نے ان کو سکھائی تھی، نہ ان کے ماں باپ نے سکھائی تھی، نہ تمہارے ادارے نے ان کو سکھائی۔ ان کو صرف یہ پتا ہے کہ کوئی ڈاکو ہیں، کوئی چور ہیں، کوئی بدماش ہیں جو اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں۔ آج کل چھوٹی سے چھوٹی گاڑی بھی 10-12 لاکھ روپے سے کم کی نہیں آتی۔ جو 20 لاکھ میں 15 لاکھ کی گاڑی پہ جا رہا ہے وہ کوئی بندے کا پتر، اس کو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تمہاری زبان میں بتا رہا ہوں، موٹر سائیکل والے تو تمہارے نزدیک انسان نہیں ہیں۔
ایک بچی کو ایک عورت لے کے بیٹھی ہوئی ہے, آگے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, اس کو میں کہتا ہوں جہنم بنا دیا اس کی زندگی کو, وہاں تک پہنچنا, گلشن راوی تک. کدھر جا رہے ہو؟ ڈاکٹر کی پرچی دکھاؤ فلانا, اور تم مامے لگتے ہو, کرفیو لگا ہوا ہے, تین پرچی دکھائیے ڈاکٹر دی. کہاں سے بدتمیز بھرتی کر لی ہے, یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ جمعے کا دن ہے, ہم صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں, اپنی جان کی فلاح کے لیے نہیں جا رہا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے, کوئی نہیں جا رہا, باہر ڈنڈے لے کے کھڑے ہو گئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نا لاک ڈاؤن کی وجہ سے کرائم ریٹ ہوا ہے کم, سیدھی بات ہے, ان کی آمدن وامدن ہوئی ہے بند, اور یہ پاگل ہو گئے ہیں نفسیاتی طور پہ, یہ ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں. یہ جو بچے گلیوں میں جا کرکٹ کھیل رہے ہیں گلی محلوں میں, اور وہاں اجتماع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جان کو رو. کوئی شریف آدمی اپنے بچے بیمار بچے کو دکھانے کے لیے جا رہا ہے, وہ تمہارے باپ کا نہ کرے تمہارے پہ ثابت کرے بیمار ہے کہ نہیں بیمار ہے. میں کہتا ہوں ویسے بھی ہے, ویسے جا رہا ہے, سیر کرنے مرنے کے لیے جا رہا ہے, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ کوئی ڈاکو ہے, کوئی دہشت گرد ہے, تمہیں کس نے اختیار دیا ہے ایسی باتیں پوچھنے کا لوگوں سے؟ عزت نفس مجروح کرتے ہو لوگوں کی, شرمسار کرتے ہو انہیں پاکستانی ہونے پہ, مسلمان ہونے پہ. بے شرمو, خدا کا خوف کرو. تم نے تبلیغی جماعت والوں کو کیا جاہل ان پڑھ سمجھ رکھا ہے؟ آ گئے نا والی وار سن کے, کسی دن پاکستان کے غریب عوام کو بھی کوئی والی وارس آ جائے گا, اور ڈرو اس دن سے. یہ تمہیں بتا دوں, لوگ نکو نک آ گئے ہیں. 13 دن سے بھوکے مر رہے ہیں لوگ, 13, جس کا کسی کو پتہ ہے وہ اس غریب کی جا کے مدد کر دے گا. سب کا کہاں پتہ ہے؟ پاکستان میں تو 40% آبادی جو خط غربت سے نیچے پہنچا دیا خان صاحب کی مہربانیوں نے, اور جو ہمارا یہ 100 کارڈ وہ حفیظ تھوتھا بیٹھا ہوا ہے اس نے. ان کو ڈھنگ کی زندگی جینے دو. ابھی پتہ نہیں ہے لاک ڈاؤن 6 مہینے چلنا ہے کہ 3 مہینے چلنا ہے. انسان بنو. خان صاحب یہ جتنے ماسک آئے ہیں نا چائنا سے, یہ جو کچھ آئے ہیں وہ میڈیکل سٹوروں پہ بک گئے ہوں گے. میں آپ کو اپنے گمان کی بنا پہ کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے بدگمانی سے بچائے. آپ کو نمونے کے لیے دکھا دیں گے وہ 100-150 لا کے کہیں سے. 10 روپے والا ماسک یہ 100 روپے کا بیچ رہے ہیں. کسی نے بتا دیا کہ جی یہ جو کلوروکوئین ہے نا, یہ اگر آپ کو تھوڑا سا ہو جائے نزلہ زکام یا کھانسی قسم کی کیفیت, تو کیونکہ نمونیا کا خوف ہے, اس کا علاج ہے, اور بازار سے غائب کر دی. وہ 5 روپے والی گولی ظالموں نے غائب کر دی, 100 روپے کی بیچ رہے ہیں بلیک میں. پورے لاہور میں آٹا نہیں مل رہا. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, 20 سٹوروں پہ گئے ہیں لوگ, آپ کے وہ ٹرک ڈھونڈتے رہے ہیں, آٹا ہی غائب کر دیے. وہ خدا کا غضب ٹیک دے رہو, جو کرنے والے کام ہیں وہ کرو. اگر کوئی بیچارہ کہیں سے جا کے سبزی دال خریدنے جا رہا ہے, اس کو ذلیل نہ کرو. اللہ کے غضب سے بچو. اس ملک کے عوام بے بس ہوں گے, اللہ بے بس نہیں ہے, یاد رکھنا. جو ظلم تم اٹھا رہے ہو نا, جو ظلم تم کر رہے ہو, اس کی سزا سے بچو گے نہیں. اگر کرونا آ گیا ہے نا, تو کرونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کو فرعون بنا دیا یا نمرود بنا دیا, کہ تم لوگوں کی زندگیوں کو, کرونا سے تو کیا مرنا تھا, وہ بھوک سے مر جائیں گے پاکستان کے لوگ. وہ عزت دار لوگ ہیں بھائی, روزانہ جو سیل مین دکانوں پہ کام کرتے تھے, جو رکشہ چلاتا ہے, جو چنگچی چلاتا ہے, جو یہ اوبر والے تھے, جو کریم والے تھے, کہاں سے لائیں؟ بینک والے کہتے ہیں کس 2 لا کے, چاہے اماں سے لا کے دو, جو بچوں کو بیچ کے لا کے دو, ہمیں دو, ہمارا سود 2 لا کے. کرنا کرانا کچھ نہیں, تقریروں سے باتوں سے کیا جیتو گے تم؟ اور اگر کوئی اپوزیشن میں کوئی بات کہہ دیا تو کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے سیاست شروع کر دی ہے اس پہ.
سیاست تو آپ کر رہے ہیں، اور سیاست کیا ہوتی ہے؟ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اللہ برا وقت کسی پر بھی لا سکتا ہے، اور اس کرونا نے تو ثابت کر دیا ہے، امریکن پریزیڈنٹ پہ برا وقت آ گیا، دنیا کے بہت بڑے بڑے لیڈروں پہ برا وقت آ گیا ہے۔ تمہارے بچے بھی اس انجام سے گزر سکتے ہیں۔ ڈرو خدا کے قہر سے، خدا کے غضب سے ڈرو، عزت نفس کو مجروح نہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھوڑی سی زبان تلخ ہو گئی، غصہ ہے، لیکن جب آپ اس ایگنی سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کے قابو میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ آپ کا شکریہ۔